السلام علیکم۔ آج میرے لیے ایک بہت اطمینان کا دن ہے کہ وہ امانت جو آپ نے قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کے ساتھ جو صریحاً ظلم، زیادتی اور انصاف کے پرخشے جو اڑائے گئے، اس کے نتیجے میں مجبوری کے طور پر کسی کو پارٹی کا وقتی طور پر صدر منتخب کرنا تھا۔ میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف اور آپ سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے وہ امانت جو میرے قائد میاں محمد نواز شریف نے اور آپ نے مجھے سونپی تھی، میں خدائے بزرگ و برتر کا اگر جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ مجھ ناچیز اور خطاکار انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی کہ طوفانوں میں اور تلاطم خیز موجوں میں آپ کے بھرپور تعاون کے ساتھ میں یہ ذمہ داری ادا کر سکا۔ اگر 100% نہیں تو کافی حد تک آپ کے تعاون سے یہ میں ذمہ داری ادا کر سکا، اور آج میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور اطمینان کا اور قلبی سکون کا کوئی مرحلہ نہیں ہو سکتا کہ یہ امانت میں اپنے بڑے بھائی قائد پاکستان، قائد مسلم لیگ کی قدموں میں دوبارہ نچھاور کروں۔ یہ برتاؤ جو آپ کے ساتھ 2018 میں ہوا وہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا جناب قائد، وہ 1999 میں ہوا تھا جب ہتھکڑیاں آپ کے ہاتھوں میں ڈالی گئیں اور ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اور مجھ جیسا چھوٹا بھائی اس دلخراش منظر کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کامرا سے جب ہم اڑے تو آپ کو انہوں نے ہتھکڑی میرے سامنے اور دوسرے جو اس جہاز میں سوار تھے ہتھکڑیاں لگائی گئیں۔ میں زندگی بھر کیا قیامت تک یہ دلخراش منظر نہیں بھول سکتا۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں کراچی لے جایا گیا، لانڈی جیل میں بند کیا گیا، اور وہاں پھر جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ اور میری بھابھی اور ہماری بہن مرحوم کلثوم نواز شریف نے جس دلیری کے ساتھ وہ ایک تحریک چلائی، وہ تاریخ ہمیشہ اس کو سنہری حروف میں یاد رکھے گی۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں آپ سب کو، میں سلام پیش کرتا ہوں آپ سب کو جنہوں نے ان سخت ترین مرحلوں میں آپ نے نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا، ماں سوائے چند فصلی بڈیروں کے۔ آپ نے ہر چیز کا مقابلہ کیا دیوانہ وار، اور نواز شریف کے ساتھ آپ ہر لمحے موجود رہے۔ اور جناب قائد، میں تاریخ کو مختصر کرتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں۔ جدہ میں ہم غریب الوطنی پر ہمیں مجبور کیا گیا، اور وہاں پھر جنرل مشرف نے ایک قانون جاری کیا، حکم نامہ، مارشل لائی حکم نامہ جاری کیا، جب آپ کو صدارت سے سبکدوش کیا گیا۔ یہ میں احسن اقبال صاحب کی خدمت میں
تاریخ کا یہ جز میں شامل کرنا چاہتا تھا، اور اس وقت بھی جناب قائد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے آپ نے یہ امانت سونپی۔ یہ ہے وہ رشتہ محبتوں کا، اخوت کا، جو آپ نے ہم سب کو سکھایا۔ پارٹی کو آپ نے صفر سے آپ نے پارٹی کو آپ 100 پر لے کے گئے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ فلاں لیگ، فلاں لیگ، میں نام نہیں لے رہا، پتہ نہیں درجنوں لیگیں تھیں، اور یہ پوری قوم گواہ ہے۔ یہاں پر یہ آپ کا یہ خاندان نہیں مسلم لیگی، یہ نہیں، پوری قوم گواہ ہے کہ کس طریقے سے آپ نے پارٹی کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شبانہ روز محنت سے آپ نے پارٹی کو کھڑا کیا، اور سندھ کی چاہے وہ مہران کی وادیاں ہوں، چاہے وہ بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑ ہوں، چاہے وہ پنجاب کے میدان ہوں، کے برف پوش پہاڑ ہوں، آپ نے دن رات ایک کی تھی، اور مسلم لیگ نون کو آپ نے زندہ کیا، جان ڈالی۔ یہ باتیں میں اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، مگر میں بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حقائق ہیں۔ جناب قائد، آپ نے سندھ کے اندرون سندھ کے آپ کریا گئے، دیہاتوں میں گئے۔ یہ یاد کریں وہ لوگ، وہ کون تھا جس نے مہران کی وادیوں میں پہلی مرتبہ جو بے گھر لوگوں کو ہزاروں ایکڑ زمینیں ان کے حوالے کی، ان کو مالکان بنایا۔ پنجاب میں آپ نے جب یہ اقتدار سنبھالا 85 میں، تو ترقیاتی سیاست کا نام کس نے تعارف کروایا سیاست کے اندر؟ اس سے پہلے صرف تقریریں تھیں، ایک دوسرے کے اوپر سیاسی پوائنٹ سکورنگ تھی۔ ترقیاتی سیاست کا تعارف کروانے والا اگر پاکستان کی تاریخ میں کوئی شخص آئے تو اس کا نام میاں محمد نواز شریف ہے۔ تو یہ آپ کی خدمات یہ قوم کبھی بھول نہیں سکتی۔ پھر جو آپ کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں اور جو ظلم روا رکھا گیا، وہ سب ہم سب کے سامنے ہے، مگر آپ نے انتہائی تحمل، برداشت، بردباری اور فراست کے ساتھ یہ تمام آپ نے مشکلات کا سامنا کیا، ظلم و ستم کا سامنا کیا، اور بالآخر آپ نے الحمدللہ پورے پاکستان میں مسلم لیگ کو آپ نے گھر گھر اس کا تعارف کروایا۔ اور ہمیں وہ دن اچھی طرح یاد ہے کہ پنجاب تو آپ کا گھر ہے، آپ نے پورے پاکستان کو مسلم لیگ نون کا گھر بنایا، اور کے پی میں آپ نے ایک تاریخی میجورٹی دلوائی، کے پی میں صوبائی اسمبلی میں آپ نے، اور وفاق میں ایک بہت بڑی تعداد میں 1990 میں، 1993 میں، 97 میں کے پی سے ایم این ایز بن کے آئے۔ جناب قائد، اسی طریقے سے آپ نے، میں ان باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا، صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے پاکستان کا مفاد اس کو سامنے رکھ کر کیا آپ نے ایک دلیرانہ فیصلے کیے، تاریخ ان کو کبھی